گھروں کی ہو یا گاڑیوں کی ہو یا شہرت کی ہو یا اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل تھی نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، دین کی جو گیم ہے نا اس میں آپ کسی کو گرا نہیں سکتے. یعنی پھر حسد کا کوئی اینٹیڈوٹ نہیں ہے؟ حسد کا اینٹیڈوٹ ہے نا. تمام تر کھلاڑیوں میں سے بہترین کھلاڑی کا ایک خاص لیول کراس کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اب میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں. گھر کی پلی ہوئی عام سی لڑکی جب اپنی ساس یا اپنی بہو کے ساتھ، اب آپ بالکل بھیڑیے اور جنگلی جانور ہیں، آپ ٹوٹکے ایجاد کریں دیسی ٹوٹکے کے، نہیں حسد ختم ہو جائے گا، رشک میں کنورٹ ہوگی اور لوگ پوجا کریں گے آپ کی. یہی کہہ رہا ہوں، سوائے دین کے، سوائے آخرت کی گیم کے، باقی ہر گیم میں آپ بندے کو گرا دیں اور جیت جائیں گے آپ. دین کی جو گیم ہے نا اس میں آپ کسی کو گرا نہیں سکتے، آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی یا کسی کو نیچا دکھانے کی نیت ہی کر لی تو آپ پیچھے رہ گئے. سو آپ کو وہ اسٹیبلشمنٹ صرف دین دیتا ہے اس پیڈسٹل کی، کہ اگر کیونکہ کمپٹیشن تو ہے آپ کا، تو وہ اگر آپ نے اللہ پہ ڈیورٹ، سیروٹونن جو ہے نا اپنے کسی بھی موقع کے اوپر اپنی اس کمپٹیشن کے اندر تمام تر کھلاڑیوں میں سے بہترین کھلاڑی کا انتخاب خود ہی کر رہا ہوتا ہے، بغیر کوئی کتابیں پڑھے سب کو پتا ہوتا ہے کمرے میں سب سے ہینڈسم بندہ کون ہے. اگر ایک لڑکی داخل ہو جاتی ہے، 10 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تمام بندوں کو اپنی ریٹنگ پتہ چل جاتی ہے. یہ فطری تقاضا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. تو غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اگر آپ اپنا الفا آٹومیٹکلی سینس کر لیتے ہیں، اس گیم کا الفا کا مطلب ہے بہترین، جو جس نے سب سے ہائی اسٹینڈرڈ کے اوپر کوالٹی مینٹین کی ہے. تو اگر دنیا کی کوئی بھی گیم لے لیں، کوئی بھی زندگی کی دوڑ، پیسوں کی ہو یا شادیوں کی ہو یا گھروں کی ہو یا گاڑیوں کی ہو یا شہرت کی ہو یا سیاست کی ہو، اگر وہ دنیاوی مقاصد سے ہوگی تو نیچرلی یہ الاؤنس آئے گی آپ کے اندر کہ ٹھیک ہے پھر پچھاڑ دو. ساحل صاحب، ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا گیا ہے حسن میں، ذہانت میں یا مال و دولت میں، وہ تو حسد نہیں کر رہا، لیکن حاسد کی حسد کا اس کے اوپر کوئی نقصان یا امپیکٹ آتا ہے، اور اٹ سیلف حاسد خود کن نقصانات سے گزر رہا ہوتا ہے؟ انفیریئر ہو رہا ہوتا ہے. حاسد تو سارے سب سے پہلے تو اپنے اس سٹیٹس کا کھو بیٹھتا ہے، جیسے وہ کمپیئر کرتا ہے. ابھی حسد کے استعمال کرتے ہوئے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اپنے آپ کو فارغ کر چکا ہے اپنے اس سٹیٹس سے کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو دنیاوی کسی بھی معاملے میں کمپیئر کر رہا ہے. آپ مسلم تو بہت اونچا لیول ہے، آپ انسانی سطح سے ہی گر چکے ہیں اس میں. تو اس کے بعد جب وہ ایکشن لینا شروع کرتا ہے تو اپنے آپ کو پھر اور نیچے سے نیچے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک خاص لیول کراس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار اب میں تو یہاں تک پہنچ چکا ہوں، تو اب میں باقی کے لیول کیوں نہ کراس کر لوں. جو کہتے ہیں نا فجر نہیں پڑی تو زور میں بھی سستی ہوتی ہے، یار فجر بھی تو مس کر دی، چلو زور بھی خیر ہے. بالکل اسی طریقے سے سائیکالوجی اپنے آپ کو ری انفورس کرتی ہے، مومنٹم بڑھا دیتی ہے، سنو بال افیکٹ آتا ہے، اور پھر وہ ہر لیول کراس کر کے بندہ مار دینے کی بھی ترکیبیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. کسی بھی موقع پہ، چاہے کوئی گاؤں ہو، گھر ہو، شہر ہو، بستی ہو، میٹروپولیٹن سٹی ہو، سیاست ہو، سینسٹیو معاملات آف دا ریلیجیس میٹرز ہوں یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ رول ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، یہ فطرت ہے ہماری. سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل تھی نا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ جب وہ حسد کرنے لگے تب اس کا شر جو ہے نا وہ اپنی پیک پہ آ جائے گا. اس سے پہلے اس نے تیاری پکڑ لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ابھی تک اس نے آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا. اب اس نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. اب وہ اتنا نیچے گر گیا ہوا ہے کہ اب وہ جانور، صفاق جانور بننا شروع ہو گیا. وہ باقاعدہ حملہ کرے گا اور آپ اس کا شکار ہیں. تو کیونکہ وہ رول توڑنا شروع کر دے گا. رول تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی وہ سینس آف انڈرسٹینڈنگ دا ریپرکشن ختم ہو جائے گی، ختم. وینجنس ول بی دی اونلی. وینجنس تو خیر چلو ایک بدلے کا مطلب رکھتی ہے، وہ انیشیٹو لے گا، ٹھیک ہے. اب خود سوچ لیں پھر جس کے خلاف حسد ہو رہا ہے اس کو اس بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایک متقی آدمی ایک ٹیمپرری لیپس میں گیا ہے، اگر ٹیمپرری لیپس میں گیا ہے تو اس کے کم خطرے ہیں. مگر ایک بندہ ویسے ہی نادین سے بالکل ہی آؤٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا کیا اصول کیا ہیں، آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ بے وقوف مومن ہے. پھر اگر وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ ورسٹ کے سینیریو میرے اوپر اپلائی ہونا شروع ہو گیا، پھر اوکے دے ول ڈو اینی اینڈ ایوری تھنگ بیکاز دے ڈونٹ اوبے دا رولس. سمپل رول تو صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، جو ایک دوسرے سے ہم نے رحم کا معاملہ رکھا ہوا ہے. جب اللہ کوئی نہیں کوئی مانتا، وہ کیوں رحم کا معاملہ رکھے گا؟ تو بیوقوفی ایکسپیکٹ کرنا کہ ہاں یہ خاص لیول سے آگے نہیں جائے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا. حسد آپ کے تمام تر کرینے توڑ دیتا ہے، پیمانے ٹوٹ گئے. آپ ایک بندہ حسد کی زون میں آ گیا، اب اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کریں. مطلب آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر لیں، یہ سمجھ لیں آپ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. اور یہی ہوتا ہے پھر عام سے گھر کی پلی ہوئی عام سی لڑکی جب اپنی ساس یا اپنی بہو کے ساتھ، اپنی ناندی یا اپنی بھابھی کے ساتھ، یا چھوٹی سی نوکری میں ایک سمپل سا مینیجر دوسرے مینیجر کے ساتھ حسد کرنے لگتا ہے، تو اس کی ریپوٹیشن ایکسٹریم پہ جا کے تباہ کرتے ہیں. زنا کی تہمتیں لگتی ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کے عورتوں کے اوپر، ٹھیک ہے. زہر دیے جاتے ہیں باقاعدہ، لٹرلی ڈیتھ. پاکستانی گھروں کی بات کر رہا ہوں، زہر دیے جاتے ہیں، جادو ٹونے سے مروائے جاتے ہیں، اس کے بچے تک مروائے جاتے ہیں. کوششیں تو یہ کی جاتی ہیں نا. کیا اس سے آگے کا کیا لیول ہے؟ کیا اور کیا کریں؟ قبر میں بھی جا کے گولیاں مارنا شروع کرتے ہیں؟ ایسے تو نہیں کرتے نا. سو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں. A man will do any and everything, and a woman of course. Human beings will do any and everything. ایک دفعہ آپ کا سورس پہ پیمانہ ٹوٹ گیا، اب آپ بالکل بھیڑیے اور جنگلی جانور ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر دماغ آپ کے پاس انسانی ہے. اس سے زیادہ خطرناک جانور کوئی نہیں ہے کہ ناخن اس نے بھیڑیوں کی طرح تیز کیے ہوئے ہیں، سوچ اس کی انسانوں کی سطح پہ جا سکتی ہے. ورسٹ پاسبل اینمی. یہ چیز تو کافی خوفناک ہے کہ ڈیتھ پلاٹس اور پھر آپ کو مارنے کے بھی وہ سارا کاروائی شروع ہو جاتی ہے اور ورسٹ اینمی جو ہے وہ شخص بن جاتا ہے. تو کوئی ایسا اینٹیڈوٹ بتائیں کہ ہم سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے اس شخص سے آپ کا، تو آپ اس پرابلم کو ایڈریس کیسے کریں؟ اگر ایک شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ نہیں اس کے ساتھ کمپٹیشن کر رہے، آپ نیچرلی، اگر آپ ذہین ہیں یا نیچرلی آپ سگڑ ہیں، تو آپ اس شخص کو کیسے سمجھا سکتے ہیں یا اس پوزیشن پہ لا سکتے ہیں کہ وی آر فرینڈس، تم اپنا رول پلے کرو، میں اپنا کرتا ہوں، اور ہمارے درمیان کوئی جیلسی یا اس طرح کا نہیں ہے کچھ؟ نہیں، ایسا فطرتاً پاسبل نہیں ہے. یہ زبردستی کی سوڈو سائنس نہ لگائیں. جب تک آپ میں نے آپ سے کہا نا کہ اف یو ناٹ پارٹ آف دا اونلی گیم وچ از ناٹ اینڈنگ ان دس پلانٹ. دنیا میں جو بھی گیم آپ کھیل رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ختم ہونی ہے. چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، دنیا میں سکون چاہیے، ٹھیک ہے. دنیا میں جو کچھ ختم ہو رہا ہے اس پہ حسد ایکسپیکٹ کریں. میں حیران ہوں آپ زبردستی کیوں ہم ٹوٹکے ایجاد کریں، دیسی ٹوٹکے کے نہیں حسد ختم ہو جائے گا میں اگر کچھ کہہ دوں ایسی بات، یا ان کو احساس دلا دوں. نہیں تو پھر وہ تعلق ختم ہو جائے گا. اگر اللہ کے لیے ختم ہو رہا ہے تو ہونے دیں. ایک بندہ پرپز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، آخرت کے اوپر نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز حسد ڈیزائنڈ ہے. حسد از ان آر ڈیزائن. اگر دنیا میں آپ رہنا ہے، آخرت میں رہنا ہے، حسد آٹومیٹکلی وہی پاور جیلسی کی رشک میں کنورٹ ہوگی اور لوگ پوجا کریں گے آپ کی. مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہ دے دیجیے گا. دے ول سرو یو ایز ایوری تھنگ. دے ول بیکم اے پارٹ آف یو، کہ ہم بھی اس کا حصے دار بن کے وہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی عزت پا جائیں. یعنی پھر حسد کا کوئی اینٹیڈوٹ نہیں ہے؟ حسد کا اینٹیڈوٹ ہے نا کہ آخرت پہ ری ڈیزائن کیا جائے اپنے آپ کو. وہاں مرنے کے بعد کی جو لائف ہے نا اس کے اوپر. دنیا میں جو پرپز دنیا میں اچیو ہونا ہے، اس کا سٹیٹس دنیا میں ملنا ہے، اگر اس کا انعام دنیا میں ملنا ہے تو حسد ہونا ضروری ہے. یہ